السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 33. تم اب بھی فیری ٹیلز میں رہتی ہو حالے. آئی کانٹ بلیو اٹ. وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی. تم ایک مشکوک کردار کی عورت ہو. حالے کے دل پہ جیسے کسی نے چھری سی پھیر دی. خون ہی خون رسنے لگا. ایک پوری رات تم گھر سے غائب رہی ہو، وہ بھی تمہاری شادی کی رات. تمہارا باپ تمہارا غم لے کر وقت سے پہلے مرا ہے. تمہارے خاندان نے تمہیں ڈسون کر دیا. دل میں جس جگہ چھری لگی تھی وہاں اب زخم بننے لگا. مہر ماں کہے گئی، تمہاری وجہ سے تمہارا پورا خاندان ذلیل رسوا ہو گیا. خبروں میں ہمارا نام آنے لگا. تمہیں لگتا ہے ایسی عورت کسی مرد کے قابل رہتی ہے، وہ بھی ایک شاندار بے داغ مرد؟ تمہیں اپنی باقی کی ساری زندگی ایک محبت والے مرد کے بغیر گزارنی ہوگی. کیا یہ بات اب تک تم سمجھ نہیں سکیں؟ ہیپی اینڈنگز، یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے. شہزادہ کسی دیو کی قید میں رہ کر آنے والی شہزادی کو قبول کر لیتا ہے. محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شہزادے کو پورا گاؤں بھٹکا کر کانچ کا جوتا شہزادی کے گھر لانے پر مجبور کر دیتی ہے. قربانی اور ایثار بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شہزادے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی شہزادی کو ایک اونچے لمبے محل کی قید سے آزاد کروا کر لائے. ہیپی اینڈنگز بھی کوئی چیز ہوتی ہے بچوں. ہیپی اینڈنگز ہوتی نہیں ہے حالے، دکھائی جاتی ہے. اور اگر ہوتی بھی ہے تو فیری ٹیلز میں. اصل زندگی میں بس اینڈنگ ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو جتنا جلدی قبول کرو گی اتنا اچھا ہے. وہ تلخی سے کہہ رہی تھی. فیری ٹیل میں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ شہزادی کو کسی ظالم دیو کی قید سے چھڑا لاتا ہے اور کہانی ختم. شہزادہ کانچ کا جوتا لے آتا ہے، شہزادی کو اس کی سوتیلی ماں سے بچا لیتا ہے اور کہانی ختم. شہزادہ کسی اونچے ظالم محل سے، کسی چڑیل کی قید سے شہزادی کو بچا لیتا ہے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، کہانی ختم. اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا جاری رکھا، اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ہیپی اینڈنگز بس آنکھ کا دھوکا ہوتی ہے. کہانی کے باہر پردے کے پیچھے شہزادی ظالم دیو کی قید نہیں بھولتی. شہزادہ اسے رام کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادی اپنے اندر اندھیرے کو بسا لیتی ہے. شہزادہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور ان کی کہانی کا اینڈ ٹریجک ہوتا ہے. حالے نے سانس روک لیا. وہ آج تک جن کہانیوں میں جیتی رہی تھی، مہر ماں نے ان کا کیسا خوفناک نقشہ کھینچا تھا. ان سب سے بے نیاز وہ محروم اور حریص عورت کہے گئی. اونچے محل والی شہزادی قید کی عادی ہو گئی ہوتی ہے. وہ شہزادے کے ساتھ کبھی بھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی. یا تو وہ اپنے لیے دوبارہ قید چن لیتی ہے یا پھر شہزادہ اپنے لیے نئی شہزادی. اس کہانی کی اینڈنگ بھی ٹریجڈک ہی ہوتی ہے. کانچ کا جوتا لانے والا شہزادہ اپنے ساتھ شہزادی کو لے جاتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں رہ پاتے. سوتیلی ماں کی سازشیں ختم نہیں ہوئی ہوتی. وہ ایک نہ ایک دن ان دونوں کو الگ کروا ہی لیتی ہے. وہ حالے کے بالکل قریب جھکی کہہ رہی تھی. حالے لٹھے کی مانند سفید چہرے کے ساتھ سنے گئی. اس کہانی کا اینڈ بھی ٹریجڈک ہوتا ہے. فیری ٹیل نظر کا دھوکا ہے. ہیپی اینڈنگ صرف دکھائی جاتی ہے. دل کا زخم اب کے ناسور بن گیا. مہر ماں سر جھٹک کر بڑبڑائی، ہیپی اینڈنگ، مائی فٹ. پھر وہ رکی، فکر مندی سے حالے کا سفید چہرہ دیکھا. برا مت مناؤ حالے، یہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. تم میری بہن کم بیٹی زیادہ ہو. تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ حالے نے مردہ آنکھوں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا. ماں پر کوئی شک نہیں کرتا. اس نے سر ایک بار پھر مہر کے کندھے پہ ٹکا دیا. اس کے لب بغیر آواز کے ایک ہی بات دہرا رہے تھے. ہیپی اینڈنگ بس فیری ٹیلز میں ہوتی ہے. زندگی میں بس اینڈنگز ہوتی ہیں. مہر ماں فیری ٹیل کی کسی بوڑھی جادوگرنی کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی. یہ مہر ماں سے ہونے والی ملاقات سے چند دن بعد کا ذکر ہے. ہارون نے حالے کو کال کر کے اس کے گھر کے قریب ایک پارک میں ملنے بلوایا تھا.
عمر بھی اس وقت واک کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے راؤنڈ لگا رہا تھا۔ صبح ابھی تر و تازہ تھی۔ پارک میں چند گنے چنے لوگ تھے۔ حالے نے سفید گھٹنوں تک آتی فراک اور ٹراؤزر کے ساتھ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا جو کہ گردن میں جھول رہا تھا۔ وہ پارک میں رکھے ایک بینچ کے اوپر بیٹھی تھی۔ دفتن اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ رک سی گئی، دل بھی رک سا گیا۔ وہ آج اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ یہ آہٹ حالے کے لیے آخری بار ہو۔ وہ خاموشی سے آیا، اس کے قریب ذرا سے فاصلے پر بیٹھا۔ حالے نے نظر موڑ کر اس کو دیکھا۔ سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز، سرمئی آنکھیں اور ہلکی بڑھی شیو۔ وہ صاف ستھرا اور وجی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی حالے کی جانب بڑھائی۔ حالے نے مٹھی بھینچ لی لیکن بڑھائی نہیں۔ یار اس طرح مت کیا کرو، کیا پتا یہ آخری بار ہو، وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ بات کرو ہارون، جو بات کرنی ہے جلدی کرو۔ حالے نے بیزاری ظاہر کرنی چاہی۔ کیا ہمارا تعلق دوبارہ نہیں جڑ سکتا؟ ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے ہارون۔ ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ پہلے جیسا ہونا کون چاہتا ہے؟ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ میں آج ہمارے تعلق کو ری سائیکل کرنے آیا ہوں۔ پرانے ہارون کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی باتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کے مشورے بے وقوفانہ سمجھے جاتے تھے۔ اس کو بھری محفل میں اصلاح کے نام پر آکورڈ فیل کروایا جاتا تھا، مذاق کے نام پر اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ تعلق ٹاکسک تھا۔ ہم آج سے نئی شروعات کریں گے اگر تم چاہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس جیسے بحال ہوا۔ ہمارا تعلق ایسا نہیں تھا ہارون۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکی۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ میں ٹاکسک نہیں ہوں، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی۔ آنکھیں بے یقین تھیں۔ برا ہونا برا نہیں ہوتا، برا رہنا برا ہوتا ہے۔ ہمارے تعلق میں تم نے ہمیشہ اصلاح کے نام پر مجھے ذلیل کیا حالے۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، نہ طنز تھا۔ وہ عام سے عام لہجے میں بتا رہا تھا۔ میرے فیصلوں کو بے وقوفانہ اور بچکانہ کہہ کر ہمیشہ مجھے دباتی رہیں۔ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ میں دبتا رہا، ہماری دوستی میں ہمیشہ دبتا رہا۔ حالے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ ٹاکسک نہیں تھی، امپاسبل۔ تم نے کہا بولو تو ہارون بولا۔ تم نے کہا چپ رہو ہارون، چپ رہا۔ تم نے کہا لڑو، میں لڑا۔ تم نے کہا ہنسو، میں ہنسا۔ میں کٹ پتلی بنتے بنتے تھک گیا ہوں حالے۔ اب مجھے اس تعلق میں عزت چاہیے، مقام چاہیے۔ تم میرے لیے قیمتی ہو، ہر ایک سے زیادہ تمہاری دوستی قیمتی ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری باتوں پہ غور کرو حالے، کیا تم ایسی نہیں ہو؟ حالے کو آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں کے آگے کچھ منظر ابھرے۔ کچھ میں وہ ہارون کو بری طرح جھڑک رہی تھی، کسی منظر میں وہ ہارون کی کسی بات کا بھری محفل میں مذاق اڑا رہی تھی، کسی منظر میں وہ ہارون کے کسی مشورے کو بہت بری طرح رد کر رہی تھی، اسے کم عقلی کا طعنہ دے رہی تھی، کسی منظر میں وہ ہارون سے معافی منگوا رہی تھی حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب ایک منظر میں اسے ہارون کی ایک کامیابی بہت بری لگ رہی تھی کیونکہ اس نے یہ کام حالے کے خلاف جا کر کیا تھا۔ سب مناظر میں ایک چیز کامن تھی، ہارون کا تاریک ہوتا چہرہ۔ مجھے یقین نہیں آتا میں ٹاکسک تھی۔ میں ایسی نہیں تھی ہارون، میں بس باسی تھی، روڈ تھی، لیکن میں ٹاکسک نہیں تھی۔ میں ایسی کیسے ہو سکتی ہوں؟ شوق کا اگر کوئی پہاڑ تھا تو وہ آج حالے کے سر پر آ گرا تھا۔ عمر نے ذرا دور کھڑے ہو کر ان کو دیکھا تھا۔ اب اگر ایک بندے نے بے غیرت بن کر اپنی بیوی سے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اگلے کو بھی ذرا شرم آنی چاہیے۔ بات مختصر کرو یار۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا بری طرح جل بھن رہا تھا۔ ہارون کہہ رہا تھا، اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ انتقام نہیں تھا، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا حالے۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی پن دوڑ گیا۔ تم سچ بتا سکتے تھے ہارون، تمہیں سچ بولنا چاہیے تھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، بہت غلط۔
میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی، وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہارون نے چند لمحے اس کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ تم نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا۔ تم میری گارجین تھیں، میں نے ہمیشہ وہی کہا جو تم نے کہا۔ سچ بولو ہارون۔ ہارون نے سچ بولا۔ تم نے کہا جھوٹ بولو، ہارون نے جھوٹ بولا۔ ہالے گمسم سی اس کو دیکھے گئی۔ اس نے چاہا تھا کہ آج اس کی سماعت دھوکہ دے جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسے سننا تھا، اسے سننا پڑا۔ تمہیں یاد ہے جب تم اسکول میں تھیں، ایک بچے نے تمہاری کاپی چرا لی، تم نے بریک ٹائم میں اس کا سر پھاڑ دیا۔ بات پرنسپل تک گئی، پپا اور معراج انکل کو بلایا گیا۔ ہارون سچا اور نیوٹرل مشہور تھا، تمہاری گواہی کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ رکا، لہجہ ذرا زخمی ہوا۔ تم نے کہا ہارون جھوٹ بولو، ہارون کہہ دو میری غلطی نہیں تھی۔ میرے دل نے ملامت کی، میرا سر جھک گیا، لیکن سچے اور نیوٹرل ہارون نے جھوٹ بولا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مجھے سچا بولتا تھا، میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا۔ میں تمہارے لیے کئی سال سے ملامت سہ رہا ہوں۔ حالے کچھ نہیں کہہ سکی، زبان جیسے مفلوج ہو گئی، دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا۔ ہارون آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میں قاتل تھا، اپنے بھائی کا قاتل تھا، لیکن جھوٹا نہیں تھا۔ میں نے قتل کر کے بھی جھوٹ نہیں کہا۔ مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے واویلا کیا، چیخا چلایا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں کہہ سکتا تھا کہ رستم نے خود کو خود ہرٹ کیا ہے، لیکن میں نے نہیں کہا، کیونکہ ہارون قاتل تھا لیکن جھوٹا نہیں۔ ہم کالج میں تھے، میڈم نے کسی بات پر ہم دونوں کو جھڑک دیا۔ تم نے رات کے 12 بجے گاڑی نکالی، ہم پرنسپل کے گھر کے باہر گئے اور تم پورے 1 گھنٹے تک اس کے گھر کے باہر ہارن بجاتی رہیں۔ CCTV میں ہمارا چہرہ تک آ گیا۔ معراج بابا نے مجھے بلایا کیونکہ ہارون سچا تھا، اس کی کریڈیبلٹی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، تم نے کہا ہارون جھوٹ بولو۔ میری کریڈیبلٹی کا سوال تھا حالے، لیکن میں نے پھر بھی جھوٹ بولا۔ اس دن سے ہارون نیوٹرل نہیں رہا، ہارون کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ پورے خاندان میں ہارون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، لیکن میرے لیے پھر بھی تم عزیز رہیں۔ بھری محفل میں کٹہرے میں کھڑا کر کے جسٹس معراج کے سامنے تم کہتی تھی ہارون سچ بولو، اور ہارون کو جھوٹ بولنا ہوتا تھا۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا۔ حالے پتھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں، جسم ساکن۔ تم نے اس دن بھی کہا ہارون سچ بولو، اور میں نے جھوٹ بولا، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بلوائے تھے۔ میں دور تھا، مجھے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا میں تمہاری شادی کی پہلی صبح کسی کو یہ بتا سکتا تھا کہ تم 1 ماہ قبل کسی زخمی کو رات کے 3 بجے اسپتال لے گئی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہم جتنے مرضی لبرل سہی، لیکن کیا تمہاری سسرال اس بات کو مثبت انداز میں لیتا؟ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ جھوٹ بولے، لیکن ان سب جھوٹوں سے تمہیں فائدہ ہوا تو ہارون اچھا تھا، دوست تھا، لیکن جب میرے ایک جھوٹ سے تمہیں نقصان پہنچا تو ہارون برا ہو گیا، اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ حالے کی ساکت ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ جھوٹ بلوانا اگر تمہارا قصور تھا تو جھوٹ بولنا میرا گناہ، لیکن میں یہاں تمہیں الزام دینے نہیں آیا، نہ خود کو شرمندہ کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں تمہاری اور اپنی اصلاح کرنے اور اپنے تعلق کو ری سائیکل کرنے آیا ہوں، اور آج میں آخری بار آیا ہوں۔ یہاں حالے کا دل رک سا گیا تھا۔ میں تمہاری طرف مٹھی بڑھاؤں گا، اگر تم نے بھی بڑھا لی تو ایک نیا تعلق بنائیں گے، لیکن اگر نہیں بڑھانا چاہتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے اس کو نہیں دیکھا، وہ نیچے گھاس کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا ہارون، شاہد آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم چاہو گی تب بھی نہیں۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، زندگی میں ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی حالے کی طرف بڑھائی، دل زور سے دھڑکا۔ اگر اس نے مٹھی نہ بڑھائی تو؟ حالے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا،
وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ اس کی چوڑی پشت دھوپ کو حالے تک آنے نہیں دے رہی تھی۔ سفید لباس والی افسرہ نے اس سانولی رنگت والے لڑکے کو دیکھا، پھر اس کی بند مٹھی کو۔ بینچ پر رکھی اس کی مٹھی شدت سے اس کی مٹھی سے ٹکرانا چاہتی تھی۔ چند پل گزرے، چند ساعتیں بیتیں۔ حالے نے رخ موڑ لیا۔ دونوں کے دلوں میں بے اختیار ٹیس سی اٹھی تھی۔ ہارون کا دل زخمی ہو گیا، روح کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس نے مٹھی گرا دی۔ پارک کی فضاؤں میں نوحے بلند کیے، دھوپ نے بین کیا، پیڑوں نے ماتم کیا۔ سانولے چہرے والا لڑکا مڑ گیا، زخمی دل اور بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ پیچھے بینچ پہ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں سے ایک سیل سا رواں ہوا۔ دل میں کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ اس نے ہارون کو کھو دیا تھا، اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ لیکن اگر ہارون اس کے ساتھ رہے گا تو وہ خود کو کھو دے گا۔ یہ اذیت زیادہ بڑی تھی۔ اس نے ایک سچے اور نیوٹرل انسان کو جھوٹا اور کرپٹ بنا دیا۔ وہ اس سے دور تھا لیکن خوش تھا۔ حالے اس کی خوشی کے لیے سب کر سکتی تھی۔ عمر اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے ہٹا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب آنے لگا۔ سفید شرٹ والا لڑکا پارک کا جنگلہ پار کرتا روڈ پہ آ گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ آنکھیں برسنے کو بےتاب تھیں۔ اس کے اور حالے کے درمیان بس یہی جنگلہ تھا۔ اس جنگلے کے پار سڑک تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو دیکھتا باہر آیا، تبھی اسی لمحے اس نے ایک تیز رفتار گاڑی کو اپنے بالکل قریب آتے دیکھا۔ وہ سڑک سے ہٹنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ ایک اگلے لمحے اس نے اپنے وجود کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا، پھر خود کو نیچے تار کول کی سیاہ سڑک پر منہ کے بل گرتے دیکھا۔ منہ چھل گیا، سر پر ایک گہری ضرب لگی۔ لمحے کا، بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود میں درد کی ایک لہر کو دوڑتا محسوس کیا۔ اس نے اپنے چہرے، گردن پہ خون کو بہتے محسوس کیا۔ اس سے ذرا دور کھڑے عمر حیات نے یہ منظر دیکھا۔ ہارون نے اس سیاہ آنکھوں والے مرد کو اپنی طرف دیوانہ وار بھاگتے دیکھا۔ اس نے سفید لباس والی لڑکی کو ساکت ہوتے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ کوئک ری ایکشنز نہیں دیا کرتی تھی، یہ اس کی فطرت تھی۔ سڑک خون سے تر ہوتی جا رہی تھی، جسم اور سر میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا یہ موت ہے، یہ واقعی موت تھی۔ سفید لباس والی لڑکی مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا۔ عمر حیات اس کا زخم چیک کر رہا تھا، اس کے خون کو روکنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی ان سے دور تھی، بس ذرا سی دور۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا، بس بیچ میں جنگلہ تھا۔ ہارون نے اپنی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا۔ اس نے آخری بار کچھ محسوس کرنا چاہا۔ وہ درد تھا، بس درد، بے پناہ درد۔ اب سفید لباس والی لڑکی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہارون کو دیکھتے ہوئے وہ نیچے سڑک پر بیٹھی۔ اس لڑکے کی سفید شرٹ سرخ ہو گئی تھی۔ عمر اب اسے اٹھا رہا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا تھا۔ وہ ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ مدد نہیں کر رہے تھے، لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی اس خون کو تک رہی تھی، ساکت، سن۔ سیاہ آنکھوں والا مرد اس سفید شرٹ والے لڑکے کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا زخم چیک کر رہا تھا، خود تو تسلی دے رہا تھا، اس کے ساکت ہوئے وجود کو تسلی دے رہا تھا۔ زخم گہرا نہیں ہے، تم بچ جاؤ گے، وہ دہرا رہا تھا۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد واپس آیا، اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ عجلت میں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ کیا وہ مر جائے گا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں ایک سوال پوچھا۔ مرد جھکا، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بچ جائے گا، یقین دہانی کروائی گئی۔ سفید لباس والی لڑکی نے یقین کر لیا۔ اسے اب اس مرد کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا۔ اسپتال کیسا ہوتا ہے؟ بے رحم، سرد۔ ہارون کو آئی سی یو لے جایا گیا تھا جہاں اس کی سرجری ہو رہی تھی۔ سر کا زخم گہرا تھا، ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی لڑکی بس فرش کو گھور رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج کے بعد اگر تم چاہو گی تب بھی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔
وہ کیوں تھا ایسا؟ اس نے کیوں کہا ایسا؟ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ سماعتوں میں اس کے فقرے گونج رہے تھے۔ دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس ہارون کو 2 منٹ کے لیے ہوش آ جائے اور وہ اس تعلق کی ناراضگی ختم کر لے۔ اسے ہارون عزیز تھا۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ دل کی اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم مجھے عزیز ہو حالے۔ یار ایسا نہ کیا کرو، کیا پتا یہ آخری بار ہو۔ اس نے چاہا تھا وہ اپنے کانوں کو بند کر لے۔ اس نے چاہا تھا وقت پیچھے چلا جائے۔ کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کچھ بھی ہارون سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اس نے تھک کر پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے قریب کوئی آ کر بیٹھا۔ سرمئی ٹریک سوٹ والا مرد، اس کے سینے پہ خون کے دھبے تھے۔ آپ دعا کریں، انجری بہت گہری ہے، وہ بہت تکلیف جھیل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ بچ جائے۔ میں بھی، حالے بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ حالے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب بے کلی سی ہوتی تھی۔ میں اس سے دعا نہیں مانگوں گی، وہ میری نہیں سنتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں دعا مانگوں گی تو وہ سزا کے طور پہ ہارون کو چھین لے گا۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ آنسو ایک پل کو بھی نہیں رکے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم دعا مانگو، وہ تم سے تو راضی ہے۔ وہ کافی دیر بعد منت کے انداز میں بولی۔ میں اس سے مانگتا نہیں ہوں، میں دل میں خواہش کر لیتا ہوں اور وہ دے دیتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں اس سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی عمر۔ یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سمجھتا ہے میں اس سے ناراض ہوں۔ میں ناراض نہیں تھی۔ میں ہارون سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آوازوں کے ساتھ بری طرح رو رہی تھی۔ عمر کرب سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں اس سے دور تھی۔ میں حسن سے دور تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا رنگ سیاہ ہونے والا ہے۔ وہ اچھے لوگ تھے، وہ سب سینٹ تھے۔ میں بری بن گئی تھی۔ میرا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود کو ایک کوڑھ کا مریض سمجھتی جا رہی تھی۔ جس طرح آہستہ آہستہ کوڑھ اس کے سارے جسم میں پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح میرا سرمئی رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر رات اپنے جسم کا ایک ایک ٹکڑا سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب جب ان سیاہ ٹکڑوں کو دیکھتی تھی، میرے دل میں ان لوگوں سے، میرے خاندان سے دور رہنے کا فیصلہ جڑ پکڑتا جاتا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک ہم سب ایک جیسے تھے۔ اس کے آنسو رک گئے۔ شاید وہ تھک چکی تھی، لیکن اس نے بولنا بند نہیں کیا۔ کھانا، شاپنگ، پڑھائی، گھومنا، یہی سب ہماری زندگی تھی، وہ نم سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ان کی زندگی اب بھی ویسی ہے، اچھی، صاف، اور میں گندی ہو گئی۔ میں کوڑھ کی مریض ہو گئی۔ میں جہاں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھے مانا خیزی سے دیکھتے ہیں، جملے کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، میری ہیرو کی بات کرتے تھے، اور میرے ساتھ کھڑے دونوں مردوں کو مجھ پہ فخر ہوتا تھا۔ وہ رکی، زخمی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اگر وہ میرے ساتھ جائیں گے تو لوگ طنز کریں گے، باتیں کریں گے۔ میرے دونوں عزیز مرد کچھ دن برداشت کریں گے، پھر غصہ ہوں گے، پھر لڑیں گے، وہ خود کو نقصان دیں گے، باتیں کرنے والے لوگوں کو ماریں گے، اور آخر میں وہ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ رکی، لہجے میں دنیا بھر کا دکھ سما گیا۔ وہ بیزار ہو جائیں گے اور حالے مر جائے گی۔ میں اپنی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی عادی ہوں، فخر دیکھنے کی عادی ہوں۔ میں نفرت اور بیزاری نہیں سہ سکوں گی۔
ان کو لگتا ہے حالے ان کو نفرت، بیزاری کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے میں ان کو محبت کی خاطر چھوڑ رہی ہوں، میں ان کو ان کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے چہرہ جھکا لیا، آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ عمر کچھ نہیں بولا، وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر وہ اٹھا۔ میں اس کے گھر اطلاع کراؤں، سرجری ختم ہونے میں بہت وقت ہے، وہ کہہ کر حالے کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر اذیت میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر گزری اسے پتہ نہیں چلا، وہ بس آنکھیں بند کیے روتی گئی اور ہارون کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ روم نمبر 125 کے ساتھ آپ ہیں؟ اس آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ سسٹر اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اس نے نوال اور شاہد کو فق ہوتے چہروں کے ساتھ اس کی طرف آتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے ہارون کے ساتھ؟ بولو۔ نوال اس کے اوپر جھپٹ پڑی تھی۔ حالے نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا میرا دوست ہے، میرا خاندان ہے۔ اگر آپ نے اس کی اس حالت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری کیا لگتی ہیں۔ وہ ایسے روبدار، ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ نوال کو بے اختیار اس سے خوف آیا۔ حالے باہر نکل گئی۔ شاہد اور نوال اس کی تقلید میں چلتے گئے۔ ICU کے باہر انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون کیسا ہے؟ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ شاہد نے آگے ہو کر بے قراری سے پوچھا تھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے گہرے زخم عموماً لگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے سر میں انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو گئی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ وی آر سوری سر۔ اس لمحے، اس پل، سارے شہر کی آوازیں، ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ نوال دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ شاہد چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ حالے گھٹنوں کے بل اس فرش پر گر گئی۔ کھلے بال چہرے کے اطراف میں گر گئے، چہرہ چھپ سا گیا۔ نوحہ، بین، ماتم، دوست کے مرنے پہ کیا کرے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر فرش پہ گر رہے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ فرش پہ چہرہ جھکائے بس بے آواز رو رہی تھی۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے۔ موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ شاہد کے رونے کی آواز، نوال کا دہاڑے مار مار کر رونا، حالے کے بے آواز آنسو، ساری آوازیں بے معنی تھیں۔ بس ہارون شاہد کی موت سے قبل گونجی ہوئی آواز معنی رکھتی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ دنیا تھا۔ ہارون مر گیا تھا۔ حالے کو لگا ساری دنیا مر گئی۔ وہ اسپتال کے سامنے والے بینک سے کچھ کیش نکلوانے گیا تھا۔ اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں رقم اڑس تھا وہ واپس اسپتال آیا۔ اس کی حالت ابتر تھی۔ سینے پہ جا بجا خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ۔ وہ کال پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا، ایک وارڈ کے باہر اس کے قدم تھمے۔ وارڈ کے اندر سے کوئی شناسا آواز آ رہی تھی۔ وہ اس آواز کو جانتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس آواز کو ڈی کوڈ کیا تھا۔ وہ آہستگی سے وارڈ کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ البتہ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وارڈ میں ایک قطار سے ذرا سے فاصلے پر بیڈ لگے تھے۔ کوئی تیسرے بیڈ پہ وہ عورت بیٹھی تھی جس کی آواز پہ عمر یہاں تک آیا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ ہاں، عمر حیات کی آنکھوں میں آج خوف تھا۔ وہ عورت اب ڈاکٹر پہ چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میرا علاج کرو، خدا کا واسطہ میرا علاج کرو ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی، پھر اپنے سر پہ زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں کچھ ہے، کوئی کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے میرے سر میں، کچھ ہے، اس کو نکالو، خدا کے لیے اس کو نکالو۔ وہ رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح دہائی دے رہی تھی۔ یہ وہی تھی، بخدا یہ وہی تھی۔ عمر اس کے بیڈ کے عین عقب میں کھڑا تھا۔
ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ وہ 28 سالہ عمر نہیں تھا، یہ 18 سالہ عمر تھا، خوف زدہ سا، ٹوٹا ہوا سا۔ دیکھیں بی بی، آپ کا سارا علاج ہو چکا ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے ہیں، کوئی مرض کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ہم علاج کریں تو بھلا کس مرض کا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ اتنے بڑے اسپتال کا اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ایک عورت کی بیماری کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عمر ساکت قدموں سے آگے آیا، اس عورت کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اب کہ عورت نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، عمر اسے دیکھے گیا۔ اس کے لب آہستگی سے پھڑ پھڑائے۔ زری خالہ؟ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ یہ وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کی زری خالہ ہو کر بھی ویسی نہیں تھی۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، زرد پیلی پھٹک رنگت۔ تم عمر ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ عمر، تم عمر ہو؟ دیکھو میں تمہاری خالہ ہوں، زری خالہ، ادھر دیکھو بچے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھ رہی تھی۔ عمر کی سماعتوں میں کوئی اور فقرے گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی، اس کا مقصد تمہیں پالنا نہیں تھا۔ عمر دیکھو، یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر رہا، دیکھو میرے سر میں کیڑے رینگ رہے ہیں، عمر دیکھو۔ جب محلے والوں نے تمہاری ماں سے تمہارے نکالنے کو کہا تب وہ ضد میں آ گئی۔ بچے، وہ ضدی عورت ہے، اس نے تمہیں ضد میں اپنے پاس رکھا، اسے تم سے کوئی محبت کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ بس ضدی تھی۔ عمر دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں، ایک ضدی عورت۔ میرا علاج تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میرے سر میں کیڑے۔ تمہاری ماں تمہیں کہیں اور لے جا سکتی تھی تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے، لیکن وہ ایک ضدی عورت تھی، اسے محلے والوں کو دکھانا تھا کہ وہ۔ منظر کڈمڈ ہونے لگے، آوازیں مکس اپ ہونے لگیں، عمر کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ وہ بس ساکن کھڑا رہا، اس نے سانس تک روک رکھی تھی۔ زیادتی کا الزام، اس کی ماں کو گالیاں بکتے لوگ، جنونیوں کی طرح لوگوں کو مارتا عمر، خون سے تر اس کے ہاتھ، انسانیت سے خالی دل۔ یکدم وہ پیچھے ہٹا، زری کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ عمر ڈاکٹر کی جانب مڑا۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ سارے مریض پرانے کراچی سے آئے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ امیر شبر، کراچی کا سب سے امیر آدمی، ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، خدمت خلق، یہ بی بی یہاں کئی بار آ چکی ہیں، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں، اب آپ بتائیں ہم آخر کیا کریں؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں نفیسہ کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجیں۔ خدا تمہیں غارت کرے زری! ڈاکٹر بول کر چلا گیا تھا۔ زری اب عمر سے کچھ کہہ رہی تھی، عمر بس کھڑا تھا، چپ، گم سم۔ عمر تم مجھے سن رہے ہو نا؟ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ زری نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے سر پر تھپڑ مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیڑے پھر آ گئے، میرا سر پھٹ رہا ہے، عمر کچھ کرو، کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر نے کندھے سے پکڑ کر اس کو ہسپتال کے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیماری نہیں ہے خالہ، وہ آہستگی سے بولا۔ دوائیوں کی پھیلی ہوئی باس، بولتے شور مچاتے لوگ، درد سے کراہتے، ڈاکٹر کی جھڑک کھاتے لوگ، ان سب سے بے نیاز وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ عذاب ہے، یہ بد دعائیں ہیں، معافی مانگیں، واپس جائیں، اماں سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتی ہیں، میں ان سے کہوں گا وہ آپ کو معاف کر دیں گی، آپ۔ اس کی آواز دم توڑ گئی جب وہ پاگل جنونی عورت اس کے سینے پر دھکا مارتے ہوئے اٹھی۔ عمر نے اس کی آنکھیں دیکھیں، ان میں شر تھا۔ کس بات کی معافی؟ ہاں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ غرائی تھی۔ عمر کو اس کی آواز میں ابلیس کی آواز شامل ہوتی محسوس ہوئی۔
میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، 1000 بار موقع ملا تو 1000 بار یہی کروں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ تم آسیب تھے اور آسیب رہے۔ تمہاری ماں ایک بے وقوف اور ضدی عورت تھی۔ میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صحیح تھا۔ زری کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ اب بھی مغلظات بکتی جا رہی تھی، لیکن عمر مزید برداشت نہیں کر سکا۔ 10 سالوں کی تکلیف ایک بار پھر عود کر آئی تھی۔ آنسو، ذلت، درد، تکلیف، سب کچھ دل میں دبا کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ وارڈ سے باہر آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ذلت نے ایک بار پھر سر جھکایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی جلن ذرا کم ہوئی۔ وارڈ کے اندر کھڑے فرحان غفار نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا: مجھے عمر حیات کا خوف مل گیا ہے مادام۔ اور باہر کھڑے دیوار سے ٹیک لگائے عمر حیات کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ویٹنگ روم تک گیا۔ حالے کو وہاں نہ پا کر اسے ذرا حیرت ہوئی، اب کہ وہ بالکل مختلف عمر تھا، سنجیدہ، زیرک۔ اس نے پاس کھڑی نرس سے حالے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ خود ہی اس کو ڈھونڈتا اوپر چلا گیا۔ یکدم اسے کچھ آوازیں آئیں، نوال کے چیخنے کی، رونے کی۔ وہ بار بار حالے کا نام لے کر کچھ کہہ رہی تھیں۔ عمر فوراً سے پہلے اس طرف بھاگا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اسے لگا اس کا دل رک گیا، ساری دنیا کی حرکت رک گئی۔ حالے سفید ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بس بے آواز رو رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھے شاہد حسین پہ غشی طاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو سنبھال رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ عمر قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ حالے کے بالکل پاس آ کر رکا، پھر اس کے قریب اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حالے نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنے دل کو کٹتا محسوس کیا۔ اگر ان آنکھوں سے آنسو بہنا رک جائیں تو عمر حیات کے لیے نعمتوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہارون، عمر، ہارون۔ وہ بس 3 الفاظ کہہ کر ایک بار پھر روتی۔ یہ ہارون کا کمرہ نہیں ہے۔ الفاظ تھے کہ دھماکے۔ حالے کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ 115 میں ہے۔ آپ کو نمبرز یاد نہیں رہتے نا؟ اس کی آواز اب بھی ہلکی اور نرم تھی۔ حالے بس اس کو دیکھے گئی۔ آنسو خود بخود رک گئے۔ دنیا ایک بار پھر زندہ ہونے لگی۔ عمر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ حالے نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ لمس ہمیشہ سے تحفظ رہا تھا، مان رہا تھا، اعتبار رہا تھا، رات کے آخری پہر بھی اور دن کے چلتے اجالے میں بھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر چکا تھا۔ پھر اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے حالے کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے سے ڈاکٹر کا گریبان۔ ایک جانب لمس میں نرمی تھی اور دوسری جانب شدت۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ان لوگوں سے؟ ہاں، ہارون مر گیا؟ وہ اس پہ غرا رہا تھا۔ اور وہ جو روم نمبر 115 میں ہے وہ تمہارا باپ ہے؟ بول، کیا تماشا ہے یہ؟ اس کی آواز بلند تھی اور ہاتھ سختی سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے لگا اگر عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو آج وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ دیکھیں سر، میرا گریبان چھوڑیے، وہ بمشکل بول سکا۔ بول، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارے مریض کا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دہاڑا۔ ہارون وقار، وہ اکھڑتے ہوئے سانس اور خوف کے درمیان بولا۔ روتی آنکھیں چمک اٹھیں، بین کرتے چہرے شانت ہوئے۔ وہ جن کو لگا تھا دنیا مر گئی، ان کے لیے خدا نے معجزے کر دیے۔ حالے نے خالی خالی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر جل کر بڑبڑایا۔ میرا دل جلانے کے لیے پیدا ہوا ہے وہ سرمئی بلہ ہوں، کہیں مر ہی نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ICU کے باہر کھڑے تھے۔ اسپتال کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر کیا جانے والا انتظار دنیا کا سب سے برا انتظار ہوتا ہے۔ دفتن دروازہ کھلا، ڈاکٹر کبیر باہر آئے۔ سرجری کامیاب ہوئی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔
عمر نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ دل پر لدا بوجھ ہٹا۔ شاہد اور نوال خوشی سے رو دیے تھے، ہنسے تھے۔ ہم کب مل سکیں گے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ فی الحال تو نہیں، کم از کم 1-2 دن نہیں۔ اگر آپ کو ملنے کی اجازت دے بھی دیں تو آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صرف سرجری کامیاب ہوئی ہے، اصل تکلیف تو اب شروع ہوئی ہے۔ کافی عرصہ اب وہ شاید چڑچڑے رہیں یا شاید درد ہوتا رہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو۔ انہوں نے شاہد کا کندھا تھپکا تھا، پھر ذرا رکے، عمر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نوجوان آپ کے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر لایا ہے میں نے صاحب، ہم سے زیادہ آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاہد نے تشکر سے اس کو دیکھا۔ آپ میرے آفس آ جائیں پلیز، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ شائستگی سے کہہ کر مڑ گئے۔ شاہد اس کے قریب آئے، ممنونیت سے اس کو دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ وہ ابھی کچھ اور کہتے جب عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹی پرچی نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھی۔ حالے ان حالات میں بھی ہنس دی۔ چور چوری سے جائے لیکن عمر حیات اپنے پیسوں کے عشق سے نہ جائے۔ یہ رہا بل، اب تک آپ کے بیٹے پہ میری حق حلال کی کمائی کے 15 لاکھ لگ چکے ہیں اور میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شام تک میرے سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا، ورنہ شاید آپ کے بیٹے کی جگہ میں اسپتال میں داخل ہوں گا۔ وہ لیے دیے انداز میں کہہ کر مڑا، پھر رکا، نوال کے چہرے کو دیکھا۔ آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ میری بیوی کو تانے دینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیں۔ نہ زیادہ نرم، نہ کوئی بدتمیزی۔ وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق و دق کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی تھی، یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے، نوال نے وثوق سے کہا۔ یہ رقیب ہے، نوال نے وثوق سے کہا۔ راہداریوں کے پار وہ اب بھی جلا کٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کروا دیا، اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ وہ آپ کے ماموں میرے پیسے تو دے دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا، اللہ اللہ دے دیں گے تمہارے پیسے، بی پی کیوں لو ہوا جا رہا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آپ بی پی کی بات کر رہی ہیں؟ میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بیٹھی سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی آسودگی کیا ہو سکتی ہے؟ دفتن وہ چونکی، عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آج آپ نے ویٹنگ روم میں کہیں، وہ کوڑ کے مریض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ تھا، حد درجہ سنجیدہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا، چند لمحہ قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اب کہ وہ ذرا زور سے بولا۔ یہ معراج سلطان کے قتل کے 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے مہر ماں سے بات کر رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میں اس سے بھی سارٹ آؤٹ کر لوں گی، کل آؤں گی اسے لینے۔ وہ ہلکی تکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا چاہتی ہو تم کہ معراج بابا مر گئے تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس نے چھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کہ نیڈی اور ڈیسپریٹ بچی۔ معراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو۔ اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حالے۔ وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر تندہی سے کہہ رہی تھی۔
حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مائیں مخلص ہوتی ہیں حالے۔ جادوگرنی ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادیاں ہمیشہ جادو کے سحر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کے بلند آواز پہ اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص اور وفادار ہے۔ حالے نے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ اس پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا تم اپنی ماں پہ شک کر سکتے ہو؟ حالے نے بازو سینے پر باندھ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے ساری گردشیں رک گئیں۔ عمر کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ کوئی بچہ اپنی ماں پہ شک نہیں کر سکتا، وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہیں کیسے پتا میں نمبر سے خوفزدہ ہوں؟ حالے کے چہرے پر چوری پکڑے جانے والا تاثر تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، کہیں کچھ دن پہلے کی باتیں، کچھ وقت کے لیے چند دن پیچھے چلتے ہیں۔ یہ حالے کے شاہتاج کے گھر کے باہر گاڑی میں لاک ہو جانے والی رات کا ذکر ہے۔ لیل کے گھر کے باہر کھڑا عمر اور اس کے سامنے مجرم سا ہارون شاہد۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ہارون، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سارا کیا چکر ہے؟ وہ کیوں اتنی خوفزدہ اور شاکڈ ہو جاتی ہیں؟ کیوں وہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھیں؟ وہ سخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہارون نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اسے کلسٹروفوبیا ہے۔ کلسٹروفوبیا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مریض کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا ہے۔ اس بیماری کے افراد لفٹ، چھوٹے بند فلیٹ کمروں یا پھر کسی بھی طرح کی کم ہوادار یا بند جگہوں سے خوف کھاتے ہیں۔ اس بیماری کی علامت میں بند جگہ پہ گھٹن یا گرمی کا احساس ہونا، سانس بند ہونا، پسینہ آنا۔ یہ بیماری ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ اس کے شروعاتی سٹیجز نارمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرد اس کے آخری سٹیج تک پہنچ جائے تو اسے شدتی پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے مسیحا سمجھا کیونکہ وہ اپنے بچپن میں تھی اور وہاں کوئی عمر حیات نہیں تھا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی تھی کیونکہ اس کا فوبیا آخری سٹیج پر ہے، اسے بہت شدت سے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں۔ عمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے کھولا کیوں نہیں؟ ہاں؟ اب کہ وہ مزید سختی سے بولا۔ کیونکہ وہ نہیں کھول سکتی تھی۔ ہارون اس سے زیادہ تیز آواز میں چلایا۔ وہ اس وقت وہی چھٹی کلاس والی بچی تھی جسے اس کی ٹیچر نے کلاس میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنا اس کے لیے ناممکن تھا کیونکہ وہ 22 سالہ حالے نہیں تھی، وہ 12 سالہ حالے تھی جس کا دروازہ لاکڈ تھا۔ وہ چھوٹی بچی تھی جس کا دم گھٹ رہا تھا، جس کے لیے 2 گھنٹے کلاس روم کا دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا، جس کا بیسٹ فرینڈ ہارون تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں عمر کے چہرے پر گاڑے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ عمر رک گیا، مٹھی بھینچ کر غصہ قابو کرنا چاہا۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ رہا تھا؟ اب کہ وہ آرام سے بولا۔ ہارون نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کلسٹروفوبیا۔ بکو مت، کلسٹروفوبیا کا اندھیرے سے کیا تعلق؟ اسے اندھیرا کیوں دکھتا ہے؟ عمر نے اسے جھڑکا۔ اسے اندھیرا نہیں دکھتا، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جب بھی کسی بند گھٹن زدہ جگہ پہ موجود ہو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس لیے اسے اندھیرا دکھتا ہے۔ وہ اندھیرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے روم کی ساری بتیاں بند کر کے نہیں سوتی؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور عمر کو اچھے طریقے سے یاد تھا وہ اپنے کمرے میں ایک ذرا سی بھی روشنی برداشت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ کیا اس کا علاج نہیں ہوا؟ کون سا اسٹیج تھا؟ عمر نے جیسے خود کو تسلی دینا چاہی۔ حالے کی بیماری کبھی پہلے اسٹیج سے شروع ہوئی ہی نہیں، اسے بچپن میں بھی لاسٹ اسٹیج تھا۔ اور آج بھی ہارون نے سر جھٹک دیا۔ وہ کبھی بھی بری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ اچھے مارکس لیتی تھی، ٹاپ نہیں کرتی تھی لیکن پاس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ نمبر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب اسے کبھی بھی نمبرز یاد نہیں رہتے، نمبرز اس کا خوف ہیں۔
ہارون بتا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ معراج انکل نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس بیماری کے لیے زیادہ تر سیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن حالے کی بیماری ٹراما بن گئی تھی۔ کچھ عرصہ علاج ہوا، لیکن پھر حالے نے کہا اسے یہ سب نہیں چاہیے اور اس نے اداکاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے ساتھ دینے کو کہا۔ میں راضی نہیں ہوا، لیکن جب حالے نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، تب میں ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ وہ میری دوست تھی اور لعنت ہو ایسی دوستی پر، عمر نے حقارت سے کہا۔ ہارون نے گردن اس بات میں ہلائی۔ واقعی لعنت ہو ایسی دوستی پر۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ حالے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتے عمر نے گردن کڑا لی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ لو جی، آ گیا ان کا علم بیچ میں۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دباتے ہوئے گردن موڑ لی۔ اس انسان کو جھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر جلیس اطہر کا کلینک اس وقت آکورڈ سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جلیس صاف رنگت اور مناسب نقوش والے 45 کے قریب کے آدمی تھے۔ سادہ سے حلیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا سفیر سلطان اور مہرماں ان کے سامنے والی کرسیوں پر براجمان تھے۔ سفیر کو کئی دن سے سر درد، متلی اور جیسے کسی نشے کی سی طلب ہوتی تھی۔ وہ الکوہل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا اتنا ہی اسے لگتا جیسے کہیں کچھ کمی ہے، کچھ ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر بالآخر وہ چیک اپ کے لیے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر جلیس چند منٹ تک اس کے کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگس لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے عقب میں رکھی سجاوٹی الماری، سبز دیواریں، ہر ایک نے جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوق کے بس 2 ہی الفاظ بول سکا۔ سفیر سلطان، آپ ڈرگس لیتے ہیں۔ آپ کے جسم میں ڈرگس کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 ماہ سے آپ ڈرگس لے رہے ہیں اپنی ڈرنک کے ساتھ، لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگس نہیں لیتے اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی، بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور مہر ماں دم سادھے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی بھی تھی۔ سفیر سلطان اور ڈرگس؟ امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دوائیں اور تجاویز کر دیتا ہوں، آپ ان پر عمل کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کا زندگی کی طرف قدم ہے۔ میں ڈرگس نہیں لیتا۔ سفیر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کی ڈرگس کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو خیر الکوہل بھی ہے۔ ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔ میں 16 سال کی عمر سے الکوہل لے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کب کتنی مقدار لینی ہے، لیکن میں ڈرگس نہیں لیتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن وہ رکے۔ انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹس جھوٹ نہیں کہتی۔ آپ ڈرگس لیتے ہیں اور یہ بات یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ جھپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر پہ لعنت ہو تم پہ والی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میرا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ خالی خالی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ سفیر بے دلی سے سنتا رہا۔ وہ ڈرگس نہیں لیتا تھا، یہ بات وہ سر پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتا تھا، لیکن کیا اس کے پاس حالے کے بعد کوئی تھا جو اس کا اعتبار کرتا؟